ہیں تو میرے عزیزوں، آج کون سا دن ہے ذرا مجھے بتائیں گے؟ سب بتائیں ذرا، کون سا ہے؟ گڈ فرائیڈے۔ اور مخالف مسیحا جو ہے، یسوع مسیح نے تو 6 جب کلمات کہے تو تمام ہوا، تو مخالف مسیحا بھی بہت تیز ہے، اس نے بھی بلیک فرائیڈے کا دن نکال دیا۔ کس کس کو پتا ہے؟ بلیک فرائیڈے یعنی کہ گڈ فرائیڈے آپ نہ منائیں۔ اور اس بلیک فرائیڈے کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ بڑے بڑے مالز کے اندر جائیں، مارکیٹس کے اندر جائیں تو مختلف قسم کے ان کو ڈسکاؤنٹ دیے گئے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کا دھیان کدھر چلا جائے؟ بلیک فرائیڈے کی طرف۔ کدھر چلا جائے؟ میرے ساتھ رہیے گا، کدھر چلا جائے؟ بلیک فرائیڈے۔ آگے یلو فرائیڈے آئے گا، بڑے فرائیڈے آئیں گے، کیونکہ مخالف مسیحا جو ہے گڈ فرائیڈے کے اگینسٹ کھڑا ہے تاکہ مسیحی اس دن کو سیلیبریٹ نہ کریں، کیونکہ اس دن اس کی سری کو کچلا گیا تھا۔ تو آئے میرے ساتھ میرے عزیزوں، کلام مقدس کو کھولیے گا، عہد جدید میں سے، نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 44 آیت سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ سب کہیں آمین۔ سو میرے عزیزوں، یہ جو 7واں کلمہ ہے یہ کاملیت کا کلمہ ہے، اور یسوع مسیح ناصری کے مبارک منہ سے 7 کلمات ہی کیوں بیان کیے گئے؟ 6 بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ پرفیکشن کا لفظ ہے، کاملیت کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں جب یہوہ خدا نے بنی نوع انسان کو بنانے سے پہلے یہ ساری دنیا کو بنایا تو 6 دن آرام کیا اور 7ویں دن کو آرام کا دن جو ہے بخشا۔ 7ویں دن کو کاملیت کا دن کہا گیا۔ پھر 7 کا عدد جو ہے بارہا آپ کلام مقدس کے اندر پڑھیں گے۔ 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، 7 نرسنگوں کا ذکر ہے، 7 فرشتوں کا ذکر ہے، 7 پیالوں کا ذکر ہے، اور یرو کے گرد 7 چکر لگائے گئے۔ تو یہ 7 کا جو عدد ہے پرفیکشن یعنی کہ کاملیت کا عدد ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا یسوع المسیح ناصری، ہمارے نجات دہندہ، یہاں پر صلیب پر 7 ورڈ جو ہیں 7 ورڈ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ 7 کلمات بیان کیے۔ سو آج ہم دیکھیں گے جو آخری کلمہ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ یہ روح جو خداوند یسوع مسیح نے باپ کو سونپی، اس سے پہلے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ 3 طرح کی جو روحیں ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم 3 طرح کی روحوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی جو ہے ازلی روح۔ کون سی؟ ازلی روح یعنی کہ اٹرنل اسپرٹ، جو یہوہ خدا کی روح ہے، جو ازل سے ہے، جو کبھی اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ازل یعنی کہ جس کا کوئی شروع ہی نہیں ہے، ایسی روح یعنی کہ ازلی روح جو یہوہ خدا کی روح تھی، جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہ روح جس کو ازلی روح کہتے ہیں۔ اور دوسری روح جو ہے وہ ہے کریشن اسپرٹ، یعنی کہ کریٹڈ اسپرٹ، جو خداوند نے تخلیق کی، تخلیقی روح، جیسے آپ ہیں، میں ہیں، ہم سب جو ہے جو کیا ہیں؟ تخلیقی اسپرٹ ہے، تخلیق کیا گیا ہمیں یہوہ خدا نے، جو ہماری روحوں کا خالق اور مالک ہے۔ اگر آپ کلام مقدس کو پیدائش کی کتاب پہلے باب کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ کس کو بنائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، خدا کسی سے مخاطب ہے۔ ہم کا لفظ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے، نہ کہ اکیلے کے لیے۔ یہ نہیں لکھا کہ میں انسان کو بناؤں، کیا لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ تو باپ بھی ہے، بیٹا بھی، اور روح القدس بھی ہے۔ ازلی روح جس کی ہے وہ خداوند یعنی کہ یہوہ خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری روحوں کا خالق ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم جو ہیں اس کے ہاتھ کی بنایا ہوئی کاراگری ہے۔ تو دوسری اسپرٹ جو ہے وہ کریٹڈ اسپرٹ ہے،
تخلیق کی گئی جو روحیں ہیں جیسے ہم ہیں. اور تیسری روح جو ہے وہ ہے کام کرنے والی روح, ورکنگ اسپرٹ. کون سی اسپرٹ ہے؟ کام کرنے والی روح. میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس موسیٰ کو آپ دیکھتے ہیں تو اس جب 11ویں باب کو پڑھتے ہیں آپ, خروج کی کتاب 11ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے 70 لوگوں کو چنا تو لکھا ہے کہ وہاں پر اس نے خدا نے کہا کہ میں تیری روح میں سے ان 7 پر لے لوں گا. یعنی کہ وہ روح جو موسیٰ جو کام کر رہا تھا, ورکنگ اسپرٹ موسیٰ کے اندر تھی. وہ موسیٰ کیا کر رہا تھا؟ خدا کا کام کر رہا تھا. تو وہ 70 جو بزرگ چنے گئے تھے, موسیٰ کی روح ان کے اندر جب ٹرانسفر ہوئی, جب خدا کے بندہ نے دعا کی تو وہی روح ان کے اندر ٹھہری. اور موسیٰ کے اندر وہ روح بھی تھی جو کریٹڈ روح تھی, جو خدا نے جب اسے بنایا تو وہ بھی روح تھی اور کام کرنے والی روح بھی تھی. تو پھر ہم اسی طرح جب ایلیا کو دیکھتے ہیں تو ایلیا کا جو شاگرد تھا, کیا شاگرد کا نام بتا سکتے ہیں کہیں؟ الیشا کیا تھا؟ اس نے کی کیا ڈیزائر تھی کہ میں تیرے روح کا دگنا چاہتا ہوں. تو یعنی کہ ایلیا کے اندر بھی ورکنگ اسپرٹ تھی, وہ خدا کا کام کر رہا تھا. تو اسی طرح الیشا کے اوپر وہی ورکنگ اسپرٹ جو ہے ٹھہری جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا. تو پھر اس نے ڈبل کام کیا خدا کا, یعنی کہ ورکنگ اسپرٹ جو ہے اس کے زندگی کے اندر کام کر رہی تھی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح کی بات ہو رہی ہے. یسوع مسیح کیا کرے, باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس لیے روح کے تعلق سے ہم تھوڑا سیکھیں گے روح کے بارے میں. تو یہ جو اسپرٹ تھی, ورکنگ روح, یعنی کہ کام کرنے کی جو روح تھی, یہ یسوع مسیح کے اندر بھی تھی. یسوع مسیح ایک کامل شخص تھے, انسان تھے, اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی اس نے یسوع مسیح نے یہ روح ڈالی تھی. تو یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسایہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں 11واں باب, تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کومل پھوٹ نکلے گی اور اس کی بار آور شاخ سے ایک خدا یسوع مسیح یعنی کہ جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ 6-7 روحیں جو ہیں اس کا ذکر 11ویں باب کے اندر لکھا ہے. مسرت کی روح, شرک کی روح, یہ 6-7 روحیں ہیں. اس کا مطلب یہ بھی یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ورک کرتی تھی, اور یہ کون سی تھی؟ ورکنگ اسپرٹ تھی. کون سی؟ ورکنگ اسپرٹ تھی. یعنی کہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر بھی یہ ورکنگ اسپرٹ کام کر رہی تھی. لیکن یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو وہ کون سی اسپرٹ لے کر آئے تھے؟ ازلی روح, جو یہوہ خدا کی روح تھی. کون سی روح؟ ازلی روح, اٹرنل اسپرٹ جو تھی وہ بھی یسوع مسیح کے ساتھ تھی. لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, تو کون سی روح دی تھی؟ ازلی روح تو باپ کی روح تھی, وہ روح نہیں دی. ورکنگ اسپرٹ جو تھی وہ یسوع مسیح نے اپنے باپ کے سپرد کی, نہ کہ ازلی روح. ازلی روح تو ہمیشہ کے لیے ہے, میں نے پہلے بتایا, وہ ازل سے ہے. تو یسوع مسیح نے جو ورکنگ اسپرٹ تھی اسے اس کے حوالے سے یہ کلمہ آخری بولا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, جب ہم اس کلوری کے سارے معاملے کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو ایک لعنتی صلیب تھی, یہ تو روح کے بارے میں ہم نے سیکھا. تو یہ جو منظر تھا, اور یہودی اور فریسی اور رومی جو تھے جب یہ کسی کو صلیب دیتے تھے تو میں سچ بتاؤں وہ کپڑے اتار کر ننگا الف جو ہے انسان کو کر کے, اس قدر یہ بری سزا تھی, یہ سزا دی جاتی تھی. اور خون کا ایک ایک قطرہ جب تک نہیں بہا جاتا تھا یہ سزا بہت ڈینجرس تھی, خطرناک تھی. لیکن یہ ہمارے لیے تھی, لیکن ہمارے گناہوں کے لیے بڑے یسوع نے اس لعنتی صلیب کو ایکسپٹ کیا. تو جب اس نے اس صلیب کو لیا اور یہ آخری کلمہ بولا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اچھا, اب روح تو سونپ دی ہے, اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ روح سونپ دی گئی ہے اور ہم نے مقدس لوکا طبیب کی معرفت جو پڑھا ہے تو کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ سورج طریق ہو گیا, اندھیرا ہو گیا. اور میرے عزیزوں, کل بھی جب کلام سنایا تو برہ جو فسا کا برہ تھا, میں نے ٹائم کیا بتایا؟ 3 سے
5 بجے کے درمیان اس کو ذبح کرنا ہوتا تھا. تو پرفیکٹ ٹائم پورے 3 بجے بڑے یسوع نے اپنی جان صلیب پر دے دی اور یہ کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ وہ ٹائم پورا ہو گیا تھا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی، اپنی روح باپ کے سپرد کر دی، تو کس نے یسوع مسیح کو مصلوب کروایا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کس نے کروایا تھا؟ کسی کو نہیں پتا؟ رومی گورنمنٹ تھی، فقیہ اور فریسی یہودیوں نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے آقا یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار تھا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. لازر سے کہتا ہے اے 4 دن کے مردہ باہر آ، تو وہ باہر آتا ہے. پتال میں سے، عالم ارواح میں سے مردے اس کی آواز سنتے ہیں. اور نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے، یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے. تو اس کو کوئی اس کی جان لے سکتا تھا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے میرے آقا یسوع مسیح نے کہا میں اپنی جان خود دیتا ہوں اور اسے لیتا بھی ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے. کوئی اسے مار نہیں سکتا تھا، یہ باپ کا پلان تھا. اور اس لیے اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کو اختیار تھا. تو جب یسوع مسیح نے یہ اپنی جان دے دی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس کا جو پردہ تھا بیچ میں سے پھٹ گیا، اوپر میں سے پھٹ گیا. لیکن میرے عزیزو، جب آپ اس پردے کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ ہیکل کے اندر پردہ لگا ہے، تو پردہ جو اتنا موٹا تھا، تقریباً 6 انچ موٹا تھا. اس کو کوئی انسان نہیں نہ پھاڑ سکتا. اتنا موٹا 6 انچ سمجھتے ہیں، بہت موٹا، تقریباً اتنا موٹا پردہ تھا جو ہے.